سنن ابی داود کتاب الاطعمہ بابن فی اکل لحوم الخیل، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر زاد حیوہ وکل ذی ناب من السباع۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھوں کے کھانے سے منع فرما دیا۔ حیوہ راوی نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچلیوں کے ساتھ کھانے والے درندے کا گوشت کھانے سے بھی آپ نے منع فرما دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا۔ اسی طرح حدیث پاک شرح مشکل الاثار ابی جعفر، امام طحاوی رحمۃ اللہ شرح مشکل الاثار کے اندر روایت موجود ہے، باب بیان مشکل ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لحوم الخیل من کراہیت ومن اباحت من حدیث جابر بن عبداللہ۔ اسی طرح المعجم الاوسط کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 3692۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما کان یوم خیبر اصاب الناس مجاعۃ، خیبر کے موقع پر جب لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگ گئی، فاخذوا الحمر الاہلیہ فذبحوها وملؤوا منها القدور، تو لوگوں نے گھریلو اور پالتو گدھوں کو پکڑا اور ذبح کیا اور ان سے ہانڈیوں کو بھر دیا، یعنی خوب گوشت پکایا۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکفأنا یومئذ القدور، جب اللہ کے نبی کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان ہنڈیوں کو گرا دیں۔ آپ کو معلوم، آپ نے حکم دیا کہ ان کو گرا دیں، پر ہم نے ان ساری ہنڈیوں کو گرا دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل سیاتیکم برزق هو احل من هذا واطیب، اللہ تعالیٰ تو میں سے زیادہ حلال اور بخیرہ رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فکفأنا یومئذ القدور وهي تغلی، چنانچہ ہم نے اس دن ان ہانڈیوں کو جوش مارنے کی حالت میں گرا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحرم رسول اللہ الحمر الانسیہ والحوم الخیل والبغال وکل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پالتو گدھوں، گھوڑوں، خچروں کے گوشت، کچلیوں کے ساتھ کھانے والے درندوں، پنجوں کے ساتھ کھانے والے پرندوں، باندھ کر نشانہ بنائے گئے جانور، وحرم المجسمہ، کسی جانور کو باندھا اور باندھ کر اس کو تیر مار کے ختم کریں۔ اسی طرح درندے کے ہاتھوں چھڑائے گئے جانور جو ذبح سے پہلے ہی مر جائے، کسی جانور کو درندے نے اچک لیا ہو اور آپ پہنچ اور اس سے پہلے وہ مر جائے، ان تمام جانوروں کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا۔ وحرم المجسمۃ والخلیصۃ والنہبہ۔ امام نور الدین علی بن نبی بکر سلیمان الحیثمی وفات 807 ہجری فرماتے ہیں رواہ الطبرانی فی الاوسط والبزار باختصار ورجالہما رجال الصحیح، خلا شیخ الطبرانی عمر بن حفص السدوسی وهو ثقۃ مجمع الزوائد و منبع الفوائد۔ مطلب یہ کہ طبرانی نے اوسط میں، بزار نے اختصار کے ساتھ نقل کیا، ان کے رجال سے بخاری کے رجال ہیں، سوائے شیخ طبرانی عمر بن، یعنی امام طبرانی کے استاذ عمر بن حفص کے، لیکن وہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ مقصد اس روایت کی ثقاہت کو بیان کرنا ہے کہ روایت سند کے اعتبار سے بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح احکام القرآن للجساس کے اندر موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے انہو کرہ لحوم الخیل وتأول ابا الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یعنی قرآن کریم کے اندر موجود ہے جب قرآن کریم نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا گھوڑے کا اور خچر کا اور گدھے کا، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ گوشت کھاؤ، بلکہ اس لیے کہ تم اس پر سواری کرو اور یہ تمہارے لیے زینت کے لیے ثابت ہو۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے استدلال فرمایا جو کہ الہدایہ کے اندر موجود ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ خرج مخرج الامتنان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ میری یہ نعمت دیکھو، میرا یہ احسان دیکھو کہ میں نے تمہیں گھوڑے دیے، تمہیں خچر دیے، تمہیں گدھا دیا، کیوں؟ تاکہ تم اس کے اوپر سوار ہو، یہ تمہارے لیے زینت ثابت ہو۔ والاکل من اعلیٰ منافعها، اور بہترین منافع سب سے بڑا ان کا گوشت کھانا ہے۔ اگر ان کے گوشت کھانے کا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر گوشت کھانے کا ذکر بھی فرماتے نا،
والحکیم لا یترک الامتنان بأعلی النعم ویمتن بأدناها، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ حکمت والا جب اپنے احسانات جتلائے تو ادنا احسان جتلائے اور اعلیٰ کو چھوڑ دے. یعنی گھوڑے پر سوار ہونا یہ بھی نعمت ہے، گدھے پر سوار ہونا یہ بھی نعمت ہے، خچر پر سوار ہونا یہ بھی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت تو گوشت کو کھانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں. اگر گوشت کھانا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان پر سواری کی نعمت کا ذکر بعد میں کرتے اور گوشت کھانے کا ذکر پہلے فرماتے، اور نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گوشت کو کھانا مکروہ ہے، جائز نہیں. فقہائے کرام نے گھوڑے کے گوشت کے مکروہ ہونے کی بالکل صراحت فرمائی ہے. علامہ علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل المرغینانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 593 ہجری، الہدایہ کتاب الذبائح فصل فیما یحل اکل وما لا یحل، فرماتے ہیں ویکرہ لحم الفرس عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وقول مالک، امام ابو حنیفہ امام مالک دونوں کے ہاں گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے. اسی طرح التوضیح لشرح جامع صحیح باب لحوم الخیل میں امام ابو حفص عمر بن علی المعروف ابن الملقن وفات 804 ہجری فرماتے ہیں فکرہہ مالک وابو حنیفہ والاوزاعی ونقل عن مجاہد وابی بکر الاسم والحسن البصری. امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی، امام مجاہد، امام بکر اسم، حسن بصری، ان تمام کے ہاں گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے. تو جب گھوڑے کا گوشت کھانا ہی جائز نہیں تو گھوڑے کو قربانی کے اندر ذبح کرنا کیسے جائز ہوگا؟